وہ اپنے آپ کو فوکس نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو فری ٹائم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دیا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، انڈیا کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، عورت ہو، مرد ہو. ایک چیز اللہ نے، گاڈ نے، آلمائٹی نے سب کو برابر دی ہے، اور وہ ہے 24 آورس، 24 گھنٹے. صحیح ہے نا؟ آپ کو بھی 24 گھنٹے ہیں، امریکہ میں جو لڑکا ہے اس کو بھی 24 گھنٹے ہیں. تو آپ بچوں کو دیکھنا ہے، گھر والوں کو دیکھنا ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں ہمارا بچہ اور بچی کتنا ٹائم یوٹیلائز کر رہا ہے پڑھنے کے لیے. اور اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ بتاتا ہوں میں. جن گھروں میں بچے مغرب کے بعد یعنی سن سیٹ کے بعد بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں. جن گھروں میں بچے مغرب کے بعد گھومنے نکلتے محلے میں وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں. یہ ایز اے ٹیچر اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. دوسرا، حضور نے فرمایا اچھی صحت، جوان ہے، گٹکا کھا کر منہ کا کینسر ہو گیا، نشہ لے کر بریدنگ پرابلم ہو گئی ہے، تو یاد رکھیے اگر آپ کو علم حاصل نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ علم ہی آپ کو بتاتا ہے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کو ریسپیکٹ نہ دے، چھوٹوں کو لو نہ دے. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کو عزت نہ دے، چھوٹوں کو شفقت نہ دے. یہ آپ کو کہاں سے پتا لگے گا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. غور کیجئے، یہاں حضور نے قید نہیں لگائی کہ وہ بڑا مسلم ہی ہونا چاہیے، نہیں، وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے تو آپ کو ریسپیکٹ دینا ہے اس کو، چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ پہ ہو، کہیں بھی ہو. آپ کے اسکول میں کوئی ہو، پین ہو، گارڈنر ہو، آپ یہ مت سوچئے کہ ارے میں تو پڑھا لکھا ہوں، نہیں، وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے، آپ کو اس کو ریسپیکٹ سے بات کرنی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اور یہ تھیوریٹیکل تعلیم نہیں ہے. میں اس کا ایک عملی اگزامپل دیتا ہوں. سیدنا حسنین کریمین یعنی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے. ایک شخص کو دیکھا، ایک بوڑھے انسان کو دیکھا جو وضو کر رہا تھا. وضو یعنی اپنے آپ کو پاک کر رہا تھا نماز کے لیے. تو اس کا طریقہ غلط تھا. اب وہ دونوں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کیا طریقہ اپنایا؟ کہا ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کر بتائیے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو کتابوں میں بند ہو. میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں، الگ الگ گورنمنٹ آتی ہے، پاور میں رول بناتی ہے، پولیتھین کا یوز مت کرو، کرو گے تو اتنا فائن لگے گا. آتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا. لیکن وہ 3 مہینے بعد پھر لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ پھر پولیوشن ہوتا رہتا ہے. جس دن اسٹرکٹ قانون بن جائے گا بند ہو جائے گا. اسی طرح اسلام کی کتابوں میں تو بہت اچھی بات لکھی ہے، ہمارے بچے اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں، اس کو لائف میں امپلیمنٹ کتنا کر رہے ہیں، اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے. ورنہ ہر جمعے فرائیڈے کے روز سید نوید جیسے اور دیگر علماء حضرات اچھی باتیں بتاتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، سنتے ہیں، جاتے ہیں، پھر وہی ہو جاتے ہیں. فرم ڈٹرمینیشن، خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے. اور خوف خدا کیسے آئے گا؟ مطالعے سے آئے گا، صحبت سے آئے گا اور ذکر سے آئے گا. ہم ایک دوسرے کے حق کو کیسے پہنچائیں گے؟ ایک UDHR ایک چارٹر ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. It was signed in 1948. Approximately 120 or 130 countries signed it. And it is said to be the basic document of human rights. It was signed in 1948 in Geneva. انسانی حقوق کا عالمی منشور کہتے ہیں اردو میں. 1948 میں دنیا کے تمام دیشوں نے مل کر ایک قانون بنایا، مانوتا کا قانون، ہیومن رائٹس کا قانون. اس میں کہا گیا کوئی کالا کسی گورے سے اچھا نہیں ہے، کوئی گورا کسی کالے سے اچھے نہیں ہے.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو کہا گیا وہ 1400 سال پہلے کہا گیا تھا، 1948 میں کہا گیا کالے گورے کے بھید کو ختم کرو۔ اسلام نے حقوق بتایا ہے، رائٹس بتائے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ ماں کی تعظیم، سنن ابو داؤد میں سورگ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اماں بغل میں بیٹھی ہے، بیٹا ذرا بازار سے سبزی لے آؤ، بچہ کیا بول رہا ہے؟ اماں واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر رہا ہوں۔ بیوی کے حقوق ہیں اسلام میں، رائٹس ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ The best among you are those who are best to their wives۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہیں۔ آپ اس پہ غور کیجئے۔ ہم پبلک لائف میں جب آتے ہیں تو ہم سب اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ We dress well, we speak well, so that people may think good about us۔ یہی ہے نا کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں۔ اب میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو مارتا ہوں، گالی دیتا ہوں، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے اور وہ بیوی جانتی ہے۔ تو لوگ اپنی پرائیویٹ پرسنل زندگی میں کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سے بیسٹ وہ ہے جو اپنے وائف کے ساتھ بیسٹ ہو، یعنی جب تم اپنے وائف کے ساتھ تنہائی میں رہو، اکیلے میں رہو، ٹریٹ ہر وتھ لو اینڈ ریسپیکٹ۔ بچوں کو کیا قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ ہمارے بچے کیا ہو رہے ہیں؟ ماں باپ کی ایج ہو رہی ہے، ان کو اولڈ ایج آشرم میں لے جا رہے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ اسلام میں ہر ایک کے رائٹس بتائیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وہ تم سچے نہیں ہو سکتے، مفہوم بتا رہا ہوں، اگر تم بھر پیٹ کھانا کھا لو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو۔ غور کیجئے، یہاں پڑوسی کا مسلم ہونے کا شرط نہیں ہے، آپ کا پڑوسی کیسا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر آپ سچے مسلم ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے دیکھنا کہ میرا پڑوسی ٹھیک سے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ پڑوسی کے حق، ماں باپ کے حق، بچوں کے حق، حضور نے فرمایا بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ یہ جانوروں کے حق بھی حضور نے فرمایا، پیڑ پودے کے حق بھی فرمایا حضور نے۔ کیا فرمایا؟ سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک صحابی ایک پرندے، ایک برڈ کا چھوٹا بچہ لے کر آ گئے اور عرض کیا رسول اللہ جب میں اس بچے کو لے کر آیا تھا تو اس کی ماں بڑی پریشان ہو کر پنکھ پھیلا کر اڑ رہی تھی، پریشان تھی۔ حضور نے فرمایا اس کو واپس رکھ کر آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے کہ تم ان کا یوز کر سکو۔ آج آپ جائیے مہاراشٹر کے علاقے میں چلے آئیے، لوگ بیل گاڑی چلاتے ہیں، یو پی میں بھی چلاتے ہیں، گھوڑے کی لوگ گھوڑ سواری کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جانور تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں لیکن ان کے حقوق ہیں، ان کے رائٹ ہیں، وہ ادا کرو۔ ان کو اوور برڈن مت کرو، ان کو وقت پر کھانا اور پانی دو۔ ہم آج نہ انسان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، نہ جانوروں کو چھوڑیے، ہم اپنے حقوق نہیں ادا کر رہے۔ حضور نے فرمایا یور باڈی ہیز اے رائٹ اوور یو، تمہارے شریر کا تمہارے اوپر حق ہے، اس حق کو ادا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ آپ رات کو 4 بجے 3 بجے تک رات کو بیٹھ کر واٹس ایپ اور انسٹاگرام کر رہے ہیں، گاڑی میں تھروٹلنگ کر کے پورے بیجاپور شہر، شولاپور شہر کو ہوئے ہیں اور جا کے سو جا رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ 5 سال بعد پتہ لگے آپ کو تھائرائیڈ ہو گیا ہے اور n نمبر آف ڈیزیز ہو گئی ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تمہارا جسم کا تمہارے پر حق ہے۔ آپ اگر اسلام کی تعلیمات میں رہیں گے، 5 وقت نماز کے بتائے گئے، نماز پڑھیے 5 وقت، رات کا وقت سونے اور پھر آخری عشرے میں عبادت کے لیے بتایا گیا ہے، ہم اس کو عمل کریں گے تو ہم سب کے حق ادا کریں گے۔ لیکن ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اسلام میں حقوق کا کتنا مرتبہ ہے سن لیجئے۔ حج کرنے ہر سال لوگ جاتے ہیں نا،
تو آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا، جانے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، بھائی ہم نے تمہارا دل دکھایا ہو تو معاف کر دو، اگر کسی کا ادھار لیا ہے تو واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، the rights of اللہ تعالیٰ، the rights of Almighty، ایک ہوتا ہے حقوق العباد، the rights of the fellow beings، human beings۔ اگر آپ نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، نماز، حج، زکوٰۃ، تو وہ اللہ معاف کرنے کا حق اللہ کو ہے۔ اور اگر آپ نے کسی بندے کا حق نہیں ادا کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ زمین ہے، گھر بنایا، زمین دبا لی 2 فیٹ، پبلک زمین، گناہ، پڑوسی کی زمین دبا لی، یہ سب حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ہم ان کو جب تک جانیں گے نہیں ادا کیسے کریں گے؟ محلے کے مسجد کا حق ہے، اعتکاف کرنا فرض کفایہ ہے، اگر محلے میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا مسجد میں سب پر گناہ آئے گا۔ جنازے کی نماز حق ہے، سلام کا جواب دینا ہے، کسی نے دعوت میں بلایا ولیمے میں جانا ہے، ہم کو یہ رائٹس آف دا فیلو ہیومن بینگز کب پتہ لگے گا؟ جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا۔ کیونکہ مرنے کے بعد اگر زندگی کا آپ نے تصور بند کر دیا، ٹھیک ہے بھائی میں بنوان ہوں، میں طاقتور ہوں، میں اس کو تکلیف دوں گا، جاؤ کہیں بھی، میرے تعلقات پولیس میں بھی ہے، پولیٹیشین سے بھی، کچھ نہیں ہوگا، جاؤ۔ لیکن جہاں دل میں یاد آیا کہ زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، وہاں کسی کی طاقت اور کسی کا پاور نہیں کام آئے گا۔ وہاں حدیث شریف میں ایک سینگ والی بکری نے اگر بنا سینگ والی بکری کو بھی اس دنیا میں تکلیف دی ہوگی، وہاں اس کو بھی برابر کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس دنیا میں اگر آپ کسی کو آپ کمزور سمجھتے ہیں کہ ارے اس کے کیا ہے، ہم تو طاقتور ہیں، تو یاد رکھیے دنیا کی زندگی کتنی زندگی ہے؟ 70 سال، 80 سال، یہی نا ایوریج ہیومن لائف۔ حضور کے حدیث کے مطابق 70 سے 60-70 ایئرس ہے۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے جہاں ہم نے اگر کسی کے حق کو مارا ہے، گھر میں بہو آئی تو بہو کو کام والی مت بنائیے، وہ کسی کے گھر کی بیٹی ہے۔ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو سر کا تاج بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ پاؤں کی جوتی بنا لیتے ہیں۔ اسلام نے دونوں کو منع کیا۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا جو سیدنا آدم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کو کہاں سے پیدا کیا گیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے پسلی کی ہڈی سے، سر کی ہڈی سے نہیں پیدا کیا گیا۔ لہٰذا اپنی بیویوں کو سر پہ مت بیٹھاؤ، سر پہ تو ماں باپ ہی رہیں گے۔ نہ اپنے پاؤں کی جوتی بناؤ کہ ان کو نوکرانی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ ان کو اپنے دل کے قریب رکھو کہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، علماء کے حقوق ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے حق ادا کرو۔ آپ کی ارننگ میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں، غریب کے سماج کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے رائٹس ہیں، آپ ان کے رائٹس کو ان کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ یہ تب سب ہوگا جب دل میں خوف خدا ہوگا، جب اللہ کا خوف ہوگا تب آپ حق ادا کریں گے۔ ورنہ سوچ لیجئے بھائی مجھے کیا کر سکتا ہے، آج جوانی ہے، ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کر جم جا کر اور خوب تیز گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن دیکھ نہیں رہے کہ آپ ہی کے سماج میں 80 سال کے لوگ بھی گھوم رہے ہیں جنہوں نے بھی اپنی جوانی میں باڈی بلڈنگ کی ہوگی، لیکن آج ان کو ایک چھڑی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اپنے جوانی کے عالم میں اپنے بڑھاپے کو مت بھولیے۔ آج آپ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھی پوزیشن ہو پولیٹیکل پارٹی میں، ایڈمنسٹریشن میں، گورنمنٹ میں، یاد مت بھولیے کہ آپ بھی ریٹائر ہوں گے اور سماج کا حصہ ہے۔
تو جب کسی کے پاس رسپانسبلٹی آتی ہے اس کے میں ہیوملٹی آ جانی چاہیے، اس کے میں زیادہ صدبھاؤ آ جانا چاہیے تاکہ وہ ایک ماڈل بن سکے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بات کر لی شکشا علم کی، ہم نے بات کر لی رائٹس حقوق کی۔ حضور نے 1400 سال پہلے کیا فرمایا سن لیجیے۔ کہا اے لوگو، یہ پروفیٹ آف اسلام کی ٹیچنگ ہے، اے لوگو تم میں سے کوئی گورا کسی کالے سے اچھا نہیں ہے، کوئی کالا کسی گورے سے اچھا نہیں ہے، کوئی عرب کا نواسی غیر عرب سے اچھا نہیں ہے، کوئی غیر عرب کا نواسی عرب سے اچھا نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کے قریب، اللہ کے قریب زیادہ وہ ہے جس کے دل میں خدا کا زیادہ خوف ہو، جو شریعت پہ زیادہ عمل کرتا ہو۔ تو اسلام میں جو اچھائی کا پیرامیٹر ہے وہ آپ کا گورا ہونا، دولت مند ہونا، پاورفل ہونا نہیں ہے۔ جو پیرامیٹر بنایا گیا ہے کہ کس کے دل میں زیادہ گاڈ فیئر ہے، خدا کا خوف ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ اتنا زیادہ شریعت کی پابندی کرے گا۔ یہی معیار ہے۔ اب ہم بات کریں آخری بات پر، مجھے 10 بجے 10:30 کی ٹرین بھی ہے۔ آخری ہم بات کریں پیس کی، امن کی۔ اسلام اور حضور کی تعلیمات میں عمل کیا فرماتا ہے؟ آج الزام ہے مسلمز وائلنس پھیلاتے ہیں۔ آئیے تھوڑا ہسٹری کا حوالہ دیں، اور یہ ایسے ریفرنسز ہیں جس کو آپ کراس چیک کر سکتے ہیں۔ ورلڈ وار 1، پرتھم وشو یدھ 1914 سے 1918 کے بیچ میں ہوا۔ مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تھا۔ ورلڈ وار 2، وشو یدھ نمبر 2، 1939 سے 1945 کے بیچ میں رہا۔ مسلمز کا کوئی رول نہیں تھا۔ اس کے اور پیچھے جا کر میں بہت حوالہ دے سکتا ہوں۔ ہر دھرم میں کچھ لوگوں نے لڑائی کی ہے، کئی بار وہ لڑائی اچھائی کے لیے ہوتی ہے، کئی بار غلط ہوتی ہے۔ مہابھارت میں جنگ نہیں ہوئی تھی کوروں اور پانڈووں کے بیچ میں، لیکن وہاں کیا تھی؟ اچھائی اور برائی کی تھی۔ ابھی دشہرا کا تہوار آ رہا ہے، راون کی سینا اور شری رام کی سینا میں جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی اچھائی اور برائی کی تھی۔ لڑائی وہ تو صحیح ہے جہاں پر اچھائی اور برائی کی ہو، لیکن بے گناہوں کو مارنا، لوگوں کے دلوں میں ڈرانا، اسلام اس کو مذمت کرتا ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا فتنہ۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں اسٹرائف کریٹ کرنا۔ اللہ فرمایا فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اسلام اتنا زیادہ امن کو پسند کرتا ہے ٹو کریٹ chaos in the society, to create confusion in the society. اللہ تعالیٰ says this is a severe than a murder. لیکن ہمارے بچوں کو دیکھ لیجیے، آپ کو پروسیشن کی اجازت ملے گی پولیس کی طرف سے کہ ٹھیک ہے ریلی نکالیے، لیکن ہارن مت بجائیے گا، پولیس پرمیشن دے دے گی۔ ہمارے بچے کیا کریں گے؟ ہارن بجائیں گے۔ کتنے لوگوں کے ہارٹ میں بال لگا ہوا ہے، دل میں پیس میکر لگا ہوا ہے، آپ کے ہارن سے ان کے طبیعت خراب ہو سکتی ہے، وہ مر سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پروسیشن نکالیے، روڈ کے کونوں میں نکالیے گا، آپ نے ٹریفک بلاک کر لیا۔ دوسرے لوگ غلط کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کریں گے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین ہیں۔
جو رحمت پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کی شکشاؤں پر عمل کریں گے تو چاہے آپ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اگر آپ نے ان کی شکشا پر عمل کیا تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تولو تو جھکتا ہوا تولو۔ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص سامان لینے آ رہا ہے 2 کلو سیب دے دو، تو حضور کی شکشا کیا ہے، تعلیم کیا ہے کہ اس کو 2 کلو مانگ رہا ہے تو 2 کلو مت دو، تھوڑا زیادہ دو، 2 کلو 50 گرام، 2 کلو 100 گرام، تھوڑا زیادہ دو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، اگر ہم گئے 2 کلو لینے تو کانٹا مار کے 1 کلو 900 گرام ملتا ہے۔ اسلام نے امن کی یہ تعلیم دی۔ آج دنیا میں جنگ چل رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی یوکرین میں اور رشیا میں پچھلے 2 سال سے جنگ چل رہی ہے۔ حضور کی تعلیم ہے اگر جنگ ہو جائے تو بوڑھوں کو، غور کیجئے گا، بچوں کو، عورتوں کو، دھارمک گروؤں کو، دھارمک ستھانوں کو، پانی پینے کی جگہ کو، پیڑ پودوں کو کوئی نقصان مت پہنچاؤ۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اس محفل کے بعد گھر جائیے، آج علم شکشا حاصل کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، سب کے پاس تمام انسائکلوپیڈیا رہتا ہے، بس گوگل جی ہونے چاہیے ہاتھ میں۔ اور بتائیے کس دھرم میں وار کے لیے اتنے اسٹرکٹ قانون بنائے ہیں؟ دنیا کا کون سا مذہب ہے جس نے بتایا ہے کہ اگر کبھی جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو اس لڑائی میں تم کو کیسے بیہیو کرنا ہے؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کہا عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، دھارمک گرووں کو، مذہبی پیشواؤں کو، پانی پینے کے تالاب اور ندیوں کو اور پیڑ پودوں کو، ان کو نقصان مت پہنچاؤ۔ کسی بھی دھرم میں اتنی کلیئر تعلیم نہیں۔ لیکن جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ ساری اچھی چیزیں کتاب میں لکھی رہیں گی تو فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نہیں ڈالیں گے۔ آج زیادہ تر سماج میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ آئیے جلدی جلدی ختم کریں، پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہے۔ فیملی سے شروع کرتے ہیں، فیملی، سوسائٹی، کنٹری، انٹرنیشنل لیول، چاروں کو دیکھیں گے کیوں لڑائی ہوتی ہے۔ فیملی میں پہلی لڑائی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم ٹھیک سے بات نہیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 2 گالوں کے بیچ میں جو ہے یعنی زبان اور 2 پاؤں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ، جس نے اس کی حفاظت کی تو وہ کامیاب ہے۔ یہ دیکھیے ہے نا، بولی ایک امول ہے جو کوئی بولے جانی، ہیے تراجو تول کے کب مکھ باہر آنی۔ یہ بولی جو ایک امول چیز ہے، اس کو اپنے دل کے تراجو پر تولو اور تب باہر لاؤ۔ میں نے اسی بولی سے کہا آئیے سر بیٹھیے، آپ کے دل میں محبت ہو گئی۔ میں نے اسی سے آپ کو گالی دے دی تو آپ نفرت ہو گئے۔ اسی زبان سے کہا قبول ہے تو ایک لڑکی میرے لیے جائز ہو گئی، اسی سے کہا طلاق تو وہ ناجائز ہو گئی۔ اسلام نے زبان کی اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ کسی کو گالی گلوچ مت کرو، کسی کو ڈس ریسپیکٹفل ورڈ سے مت بلاؤ، کالا، گورا، موٹا، لمبو، چھوٹو۔ اسلام نے سورہ حجرات میں منع کیا ہے، لیکن ہمارے گھر میں اس لیے لڑائی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سے ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ شوہر بات کر رہا ہے، پتہ نہیں واٹس ایپ پہ کسی انجانی لڑکی سے بات کر رہا ہے، عورت پتہ نہیں سسرال مائکے والوں سے بات کر رہی ہے کہ شوہر کو کھانا نہیں دے رہی ہے۔ تو اسلام کی تعلیم ہے آپ اپنے فیملی کو مضبوط بنائیے، اگر فیملی مضبوط ہے تو آپ دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ دوسرا آئیے، رشتہ داروں سے ہمارے لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ بھائی انہوں نے ہم کو اپنے بچے کے برتھ ڈے میں نہیں بلایا تھا، ہم بھی ان کو نہیں بلائیں گے۔ انہوں نے ہم کو شادی میں نہیں بلایا تھا، ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ حضور کی تعلیم کیا ہے؟
پروفٹ کی شکشا کیا ہے؟ غور کیجئے گا، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان سے ملو جو تم سے ملتے ہیں۔ کہا رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب ہے تم ان سے ملو جو تم سے نہیں ملتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلقات اچھے ہوں، آپ سے وہ ناراض ہیں، آپ جائیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، گفٹ دیا کرو، کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں تو کم سے کم گھر میں اچھا سالن بنائے وہی دے دیجئے، اڈلی ڈوسا بنائے بھجوا دیجئے۔ اسلام حضور کی شکشاؤں پہ رہیں گے تو رشتہ داروں سے نا اتفاقی ختم ہوگی، امن قائم ہوگا۔ ایک دوسرے کے حق کو پہچانیے۔ ہم اس دیش میں رہتے ہیں، یہ عظیم ملک بھارت، اس پہ سب کا حق ہے، اور ہم مرنے کے بعد یہیں دفنائے جائیں گے، اسی زمین میں ہماری مٹی ہوگی۔ اس ملک کا بھی کچھ حق ہے کہ اگر یہاں پہ پولیوشن ہو رہا ہے، گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی پولیوشن ہو رہا ہے، اپنی گاڑی مت نکالیے، تو ہم کو گورنمنٹ کے آرڈر پہ عمل کرنا چاہیے، گاڑی نہیں نکالنی چاہیے۔ کہا کہ بھائی اس سال بارش نہیں ہوئی ہے، پانی کا استعمال صحیح سے کیجئے، تو حضور کی تعلیمات میں بھی پانی کے غلط استعمال ایکسٹرا نقصان سے روکا گیا۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کو اچھا اور مضبوط بنانا، تاکہ یہاں ہم اور ہمارے دوسرے ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں سب لوگ آرام سے رہ سکیں، اس کی تعلیم بھی اسلام میں۔ لیکن دقت یہی ہے کہ ان باتوں کو سیکھنے کا، عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے وقت کو گیان حاصل کرنے میں، شکشا حاصل کرنے میں روک لیا ہے۔ ہم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں، 3 گھنٹے کی فلم دیکھیں گے، 4 گھنٹے پتہ نہیں کون سا ویڈیو گیم کھیلیں گے، لیکن کہا جائے بھائی یہ کتاب پڑھ لو، یہ اچھا لیکچر پڑھ لو۔ میں بتا رہا ہوں بھائی 2023 آج کون سی تاریخ ہے حضرت؟ 21 اکتوبر، ہم 22 اکتوبر ہم کو لوگ دکھ رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد لوگ آیا نہیں کریں گے محفلوں میں، ایک آ کر حضرت یہاں خطاب کریں گے، لوگ اپنے گھر میں لائیو دیا کریں گے، سب بزی ہو جائیں گے، اور بزی وداؤٹ ورک۔ کام کیا ہے؟ شیئر بازار میں، دن رات شیئر بازار، فیملی میں لگے ہوئے۔ تو میں آپ لوگ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس طرح کی علمی محفل میں آپ آ پائیں۔ یاد رکھیے جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، علم حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ حضور نے جو اپنا آخری خطبہ پروچن دیا، اس میں کیا فرمایا؟ تم میں جو لوگ یہاں ہیں اور میری باتوں کو سن رہے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں آ پائے۔ اچھے سیشن میں جانا یہ بھی علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ علماء کی، مشائخ کی صحبت اختیار کرنا، اچھے کتابوں کو پڑھنا، یہ سب علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن علم تو وہ حاصل کرے گا جس کو علم کی ویلیو معلوم ہوگی۔ میں مثال لے لوں، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ یہاں آ گئے، نارمل سمپل پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، ان کو وہی انسان ریسپیکٹ دے گا جن کو ان کے ریسرچ کا سٹینڈرڈ معلوم ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ بھائی یہ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کو اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ آگے چلے جائیں گے۔ اسی طرح آپ علم کو جانیں گے کہ علم سے آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں۔ لیٹسٹ ریسرچ جینیٹکس میں، انجینئرنگ میں، فارمیسی میں آپ جج، پولیس آفیسر بن سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم سماج میں امن حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس علم پر عمل کرنا ضروری ہے، جو میری گفتگو کا آخری 5 منٹ ہے۔ کہ اچھی باتیں بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہے نا ادیمین ہی سدھنتی کاریانی نہ منورتھ ہے، نہ ہی سپتسیہ سنگھسیہ پروشنتی مکھے مرگا۔ محنت کرنے سے ہی تم کو کامیابی حاصل ہوگی، صرف خواہش اچھا کرنے سے نہیں۔
جس طرح ایک سوئے ہوئے شیر کے منہ میں